أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البد من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. صدق الله مولانا العظيم. جب مصر سے باہر قافلہ نکلا یوسف علیہ السلام کو بعد صبا نے یعقوب السلام کو بعد صبا نے یوسف السلام کی قمیض کی خوشبو پہنچا دی. یہ یعقوب السلام کا معجزہ تھا. ان کو قمیض کی خوشبو آ گئی, یوسف السلام کی خوشبو آ گئی. اس لیے کہ انسان جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن سے پیار بھی ہوتا ہے, ہر بچے سے پیار ہی ہوتا ہے انسان کو, تو اس کو سونگتا بھی, اور یہ سنت بھی ہے. حضور حسن حسین کو سونگا بھی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے خوشبو پہنچا دی اور آپ نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. لوگوں نے کہا یہ آپ کو وہم ہو گیا ہے, آپ یوسف کی محبت میں بہک گئے. اب یوسف کو مرے ہوئے 40 سال کا عرصہ ہو چکا ہے گئے ہوئے, اس کی کیا خبر. بنیامین کی بات ہوتی یا اور تو چلو ٹھیک ہے, تو یوسف کی کیا خبر ہے. لیکن جب وہ قافلہ پہنچ گیا اور بھائی پہنچ گئے اور وہ قمیض ان کے چہرے پر ڈالی تو آنکھیں صحیح ہو گئی. یہ بہت کرامت بطور معجزے کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی ان کی, اور تو جو آنکھیں وہ بیضت عینا سفید ہو گئی تھی, بالکل رو رو کر چندھیا گئی تھی یا بالکل ہی ختم ہو گئی تھی, بالکل ٹھیک ہو گئی اس قمیض کے ڈالنے سے. پھر سارے پاؤں میں گر پڑے بھائی اور کہا کہ ہمیں معاف کر دیں اور اللہ سے بھی ہمیں معافی دلا دیں, ہم سے بہت بڑی غلطی اور خطا ہوئی. اور پھر سب کو لے کر چلے اور یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا. باہر جا کر مصر سے باہر نکل کر استقبال کیا, خیمہ لگایا. اس خیمے میں اپنے والدین کو, والد و والدہ کو بٹھایا. اس کے بعد پھر ان کو لے کر شہر میں آئے. اس زمانے میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی تو سب نے بطور تعظیم کے سجدہ کیا. یہ تحیہ ہوتا تھا, سلام کا ایک طریقہ تھا اس زمانے میں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا.
سجدہ تعظیمی کو حرام قرار دیتی ہے. تو بخاری شریف کی بڑی مشہور حدیث ہے، اگر سجدہ اگر اللہ کے لیے جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا مردوں کو سجدہ کریں، لیکن سجدہ جائز نہیں ہے. پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، لہٰذا اگر بطور تعظیم کے کوئی سجدہ کسی کو کرتا ہے، کسی بزرگ کو یا قبر کو، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ شرک نہیں ہے. شرک کے اگر بطور عبادت کے کرتا ہے تو پھر مشرک ہے. وہ دونوں میں فرق ہے باتوں میں. سجدہ تعظیمی حرام ہے کیونکہ پہلے امتوں میں جائز تھا، کیونکہ شرک کبھی جائز نہیں ہوا. شرک کبھی بھی آدم السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کہیں بھی شرک کی کبھی اجازت نہیں ہوئی. جب ان کے یہاں تعظیمی سجدے کی اجازت تھی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب حرام ہے. جس طرح آدم السلام کی شریعت میں بہن سے اجازت نکاح ہو جاتا تھا کہ صبح کے بیٹا اور شام کی بیٹی آنے میں نکاح ہو جاتا تھا، بہن بھائی ہیں، لیکن اب حرام ہے. بنی اسرائیل میں گوشت حرام تھا، اونٹ کا اب حلال ہے. تو یہ تو نسخ کا ایک مستقل مسئلہ ہے، منسوخ ہوتے رہتے ہیں ایسے احکام. تو سجدہ تعظیمی جو ہے اس کی اجازت تھی پہلے امتوں میں بطور تحیات. آدم السلام کو جو سجدہ کرایا گیا تھا یہ بھی تعظیمی سجدہ تھا. اس کی عظمت میں سجدہ تو اللہ تعالیٰ کو کیا گیا تھا، جس طرح وہ خانہ کعبہ کو کرتے ہیں، تاکہ اس سے مسجود کی عظمت بیان کرنے کے لیے. اس کو معبود کے طور پر نہیں، معبود کے طور پر تو کسی طور پر ہی جائز نہیں ہے، کبھی بھی جائز نہیں ہوا، نہ زمین پر نہ آسمان پر. یہ بات سمجھنے والی. تو سب نے سجدہ کیا تو وہ خواب جو کہا تھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں چاند سورج اور 11 ستارے، وہ صادق ہو گیا. تو یہی وہ چیز تھی جو یعقوب السلام کے قلب میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ایسا ہونے والا ہے. پھر ملاقات ہوئی، پھر آگے یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی خاص تمنا کا اظہار کیا. وہ آ رہا ہے، کہتے ہیں اس ملاقات کے بعد تقریباً تاریخ کے حوالے سے یا تورات انجیل کے حوالے سے امام طبری نے غالباً لکھا ہے، اس کے بعد بھی یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم غالباً 24 سال اور زندہ رہے یہاں. اور جب انتقال ہونے لگا تو وصیت کی کہ مجھے شام میں دفن کرنا جہاں میرے بڑے دفن ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام اور سب وہاں دفن کرنا. تو 147 سال کی عمر میں انتقال ہوا. پھر ان کو تابوت میں رکھ کر لے گئے تھے یوسف صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شام میں. کہتے جب وہاں جس دن ان کا انتقال ہوا اسی دن ہی ان کے بھائی تھے عیس ایک بھائی تھے، اور یعقوب السلام کے بھائی تھے عیس، وہ نبی نہیں تھے. عیس ان کا شجرہ یہاں لگا ہوا ہے، اس کے اندر بھی آگے جا کر پیغمبر ہوتے ہیں، اور شعیب علیہ السلام یا ایسے آگے جا کر. تو عیس جو ہے نا ان کا بھی اسی دن انتقال ہوا. یہ یعنی یہ جوڑا تھا، یہ پیدائش بھی ایک دن ہوئی، وفات بھی ایک دن ہوئی. 147 سال کے عمر میں ہی عیس کا انتقال، یعقوب السلام کو بھی انتقال ہوا. تو پھر ان دونوں کو، اپنے چچا کو، اپنے والد کو وہاں دفن کر کے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں، تو پھر آپ واپس آ گئے. پھر اس کے بعد بھی تقریباً 26 سال اور حکومت رہی یعقوب یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کی مصر پر. پھر انہوں نے بھی یہ وصیت کی تھی کہ تم، اور یہ بتا دیا تھا کہ تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ یہاں سے بنی اسرائیل مصر سے چلے جائیں گے، کیونکہ بڑی طویل حکومت تھی. ہاں جی، بڑی طویل حکومت کی آپ نے، تقریباً 110 سال کی عمر پائی ہے یوسف السلام نے. اس کے بعد جب آپ کا انتقال ہو گیا تو پھر وہی دوبارہ ان کا جو سسٹم تھا کہ جو فرعون بڑا بنتا تھا اس کو فرعون کہتے ہیں. تو چلتے چلتے پھر موسیٰ السلام والا فرعون آیا، اور پھر بنی اسرائیل سب وہاں سے دوبارہ مصر سے چلے گئے. تو اس وقت یوسف السلام نے یہ وصیت کی تھی وفات سے پہلے کہ مجھے جب بنی اسرائیل والا تم یہاں سے جاؤ تو اپنے ساتھ لے جانا. تو ان کو نیل کے کنارے پر دفن کر دیا گیا تھا یوسف السلام کو.
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے تو وہ پھر اپنے ساتھ لے گئے اور پھر انہوں نے بھی جا کر ان کے یعقوب السلام کے پہلو میں دفن کیا یوسف السلام کو. آج بھی قبر ان کی وہیں پر ہی ہے, انہی علاقوں میں ہی قبر ہے, فلسطین یا اس کے ارد گرد کہیں پر قبر ہے نظر آتی, آج بھی قبریں موجود ہیں ان کی. یہ اس طریقے پر یہ سارا نظام بنا اور یہ سب ہوا. ولما فصلت العیر, بس جب جدا ہوا قافلہ, فصل یعنی مصر سے باہر نکلا, قال ابوہم, تو ان کے باپ نے کہا یوسف السلام نے, انی لأجد ریح یوسف, میں پاتا ہوں یوسف کی خوشبو, لولا ان تفندون, اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ کہو. تو فندون, فند کہتے پہاڑ کی چوٹی, تو فندون, فند یفند کا معنی ہوتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے کسی کو سٹھیایا ہوا اور بہکا ہوا کہنا. جب بڈھا بہت زیادہ بڈھا کوسٹ انسان بہت بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر عجیب عجیب باتیں کرتا ہے. لولا ان تفندون, یہ بڑھاپے میں بہکی باتیں کرنے والا اگر تمہیں نہ کہو, یعنی اگر تم یہ کہو گے تم بوڑھا ہو گیا اس وجہ سے ایسی باتیں کر رہا ہے, تو میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. لولا ان تفندون, اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ کہو, بہکا ہوا نہ کہو بڑھاپے کی وجہ سے. قالوا, بولے تاللہ, یعنی وہ جو گھر والے تھے, اہلیہ ہوں گی یا اور جو لوگ تھے, بھائی چچے سب بھائی بھی زندہ تھے. تاللہ, خدا کی قسم, انک لفی ضلالک القدیم, آپ پرانے خیالوں میں غلطہ ہیں. ضلالک, یاد رکھو لفظ ضلال کا معنی ہر جگہ گمراہی نہیں ہوتا. لفظ ضلال جو ہے یہ ایک بڑا کثیر المعنی لفظ ہے, تو ہر جگہ کے اعتبار سے, جیسے وجدہ کا ضالن فہدا, تو یہاں ضالن کا معنی گمراہ نہیں ہے کہ آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی, بلکہ آپ کو جو ہے وہ پورے یعنی سرگرداں پایا محبت میں, کہ اللہ کی تلاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سرگرداں اور بے چین تھے, فہدا تو راستہ بتا دیا آپ کو. یہ تو محبت کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کی محبت میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کا خیال اس کو نہیں آتا, وہ بھی ضلال کے معنی میں آتا ہے. فی ضلال کے قدیم, کہ وہ پرانی جو یوسف کی محبت میں آپ بہکے ہوئے ہیں, یہ مراد ہے. یہ دینی گمراہی مراد نہیں ہے, یاد رکھو, دینی گمراہی مراد نہیں یہاں پر, دینی گمراہی, بلکہ محبت کے اندر بہکا ہونا. اور دنیاوی بے تدبیری کو بھی ضلال کہتے ہیں. اگر دنیاوی طور پر کوئی کام انسان غلط کر رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں یار تو گمراہ ہو گیا, یعنی یہ غلط کام کر رہے ہو. دنیاوی بے تدبیری, یہ انک لفی ضلالک القدیم, آپ وہ پرانے جنا اپنی خیالوں میں غلطہ ہے. فلما جان بشیر, فلما انجال بشیر, پر جب آ پہنچا بشارت دینے والا, کیونکہ پہلے آگے آیا وہ جو قمیض لے کر آگے دوڑا. القا والا وجید, ان کے چہرے پر ڈالا. فرتد بصیرا, پس وہ واپس ہو گئے دیکھتے ہوئے. پھر تدا, یہاں میں نا پہلی حالت پر لوٹ جانا. فرتد بصیرا, اس لیے مرتد اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ سب کفر سے اسلام میں لایا گیا, کیونکہ سب کفر تھا, پھر رسول آئے تو اسلام پھیلایا تو دوبارہ اسی حالت میں چلا جاتا ہے. فرتد بصیرا, بس وہ ہو گئے بصیرہ دیکھتے. قال الم اقل لکم, کا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا, انی عالم اللہ ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں اللہ سے وہ چیز جو تم نہیں جانتے. میرے دل میں تو اللہ نے ایک یقین بٹھایا ہوا تھا کہ یوسف زندہ ہے اور ایک دن ملاقات ہوگی, وہ تم اس کو نہیں جانتے, میں جانتا ہوں. قالوا, اب وہ اللہ سے معافی مانگی اور اپنے والد سے کہا, یا ابانا, اے ہمارے والد, استغفر لنا ذنوبنا, ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخشوائیے, اللہ سے بخشوائیے. انا کنا خاطئین, ہم غلطی پر تھے. اس آیت کے تحت فرماتے ہیں, ہمارے شیخ نے بھی اس کو ذکر فرمایا اور دوسرے بات علماء نے بھی لکھا ہے کہ
اللہ کی کسی بھی مقرب بارگاہ کے حق میں اگر کوتاہی کرتا ہے، پیغمبر کے حق میں کوتاہی کرتا ہے، یا کسی اپنے مرشد کے حق میں یا اپنے والد کے حق میں، جو 3 بڑے بڑے حقوق ہیں، استاد کے حق میں، اس کے معاف کرنے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو معاف نہ کرے. یہ بات یاد رکھیں. مگر وہ معاف کرے، اللہ معاف نہیں کرے گا، اس سے الگ معافی مانگنے کی ضرورت ہے. یہ کیونکہ پیغمبر زیادہ تھے، ان کو پتا تھا کہ ہم نے اپنے بھائی کو ستایا جو پیغمبر بننے والا تھا. نبی تو شروع سے نبی ہوتا ہے، ظہور اس کا 40 سال بعد ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تو اپنے والد یعقوب سے کہا کہ ہمیں الگ سے معافی لے کر دیں اللہ تعالیٰ سے، استغفر لنا ذنوبنا. یہ دیکھیے بھائی نے تو معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، لیکن پتہ اللہ نے معاف کیا یا نہیں. آپ رب اللہ سے معافی لے کر دیجیے. لہذا یہ جو ایک دن بھی بندہ معاف کر دے وہ کافی ہے، یہ نہیں ہو سکتا. بندہ معاف کرے اللہ، کیونکہ بندے کا ایک اپنا حق بھی ہوتا ہے، پھر ہر بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حق بھی متعلق ہوتا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، الگ سے بھی اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. چنانچہ بڑی تفصیل بعض حدیثوں میں آتی ہے کہ جب انہوں نے اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ میرے ان بیٹوں کو معاف فرما، تو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر صفیں بنائیں. آگے جبریل السلام اور یعقوب السلام کھڑے ہوئے اور یوسف صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوئے. وہاں جا کر پھر سوف اگر ہم قریب کروں گا، وہاں پھر کی جب ملاقات ہوئی. اور اس کے بعد پیچھے جو ہے باقی بھائی کھڑے ہوئے، پیچھے ان کی والدہ اور خواتین کھڑی ہوئی. تو جبریل السلام نے الفاظ دہرائے، یا رجال المؤمنین لا تقطع رجانا، اے ایمان والوں کی امید، ہماری امیدوں کو کاٹ ڈانا مت. یہ دعا ہے، یہ دعا یعقوبی ہے، بہت عجیب دعا ہے. یا رجال لا تقطع رجانا، یا معین یا غیاث المستغیثین اغثنا، اے سننے والے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے، یا غیاث المستغیثین اغثنا، یا معین المؤمنین اعنا، اے ایمان والوں کی مدد کرنے والے ہماری مدد فرما. یا تواب المؤمنین تب علینا، اے توبہ قبول کرنے والے ایمان والوں کی ہماری توبہ قبول فرما. یہ الفاظ دہرائے تو پھر بشارت مل گئی کہ معاف ہو گئے، اللہ نے بھی ان کو معاف کر دیا. یہ ہے یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، ہمارے ابا ہمارے گناہوں کو معاف کرا دیجیے، انا کنا خاطئین، ہم غلطی پر تھے. قال سوف استغفر لکم ربی، میں ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ معاف کرنے والا رحم والا ہے. تو اس کے بعد سارے قافلے کو سب کو لے کر چلے. یوسف السلام پورا قبیلہ، یعنی پورا ان کا جو گھر تھا اور گھرانہ تھا. فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ، جب وہ داخل یوسف السلام پر تو آوا ٹھکانہ دیا یوسف نے اپنی طرف اپنے ماں باپ کو، یعنی خاص خیمے بنائے گئے تھے، اس خیمے میں، یا سے مراد یہ آوا الیہ ابویہ، یعنی اس خیمے میں ٹھکانہ دیا. دوپہر استقبالیہ خیمہ تو وہاں، ابویہ سے مراد ماں باپ. اس لیے اس کے تحت امام راضی تو فرماتے ہیں کہ ابا اماں دونوں، اماں بھی ان کی حیات تھی، اگرچہ ابا نے کہا کہ وہ فوت ہو گئی تھی، عام مفسرین کہتے، لیکن کہتے ایسے کوئی قرآن میں اشارہ نہیں ملتا کہ یوسف السلام کی والدہ فوت ہو گئی. ابویہ وہاں ٹھکانہ دیا. پھر فرمایا وقالوا ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور میں داخل ہو جاؤ مصر میں اگر اللہ نے چاہا امن کے ساتھ. اب شہر لے گئے. ورفع ابویہ العرش، اور اٹھایا اپنے ماں باپ کو علی العرش، تخت پر، شاہی تخت پر اپنے ساتھ بٹھایا. وخروا له سجدا، اور وہ سارے ان کے لیے سجدے میں گر پڑے. خروا له سجدا. قال یا ابتی، یوسف کا اے میرے ابا، ھذا تعویل رؤیا، یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی، من قبل جو پہلے دیکھا تھا. مجھے 11 ستارے سجدہ کر رہے نا. قد جعل ربی حقا، اللہ نے، میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا.
وقد احسن بی، اور مجھ پر اس وقت احسان کیا، اذ اخرجنی من السجن، جب مجھے نکالا جیل سے نکالا اور بادشاہ پر پہنچا دیا. وجاء بکم من البدو، اور تمہیں لے آیا گاؤں سے، اس جنگل اور دیہات سے، کہا بادشاہ اور سلطنت میں لے آیا، محلات میں لے آیا. جاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، بعد اس کے کہ شیطان نے اختلاف ڈال دیا تھا میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان. یعنی فوراً یہ بات کی تاکہ بھائی شرمندگی محسوس نہ کریں. کہا کہ یہ شیطان نے یہ کارستانی کی، ہم بھائیوں اختلاف ڈال دی، تو فوراً وہ بوجھ سے دور ہو جاتا ہے کہ یہ جو شیطان کا سارا کام ہوتا بھی یہی ہے. بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب لطیف ہے. لطیف یعنی بہترین تدبیر کرنے والا، لما یشاء جو وہ چاہتا ہے. لطیف کہتے ہیں بہت لطیف اور خوبصورت تدبیر کرنا کسی شے کی، وہ کام کرنے کے لیے خوبصورت انداز میں اور تدبیر کے ساتھ اس کو کرنا، یہ عمدہ تدبیر. لطیف کہتے ہیں عمدہ تدبیر کرنے والا. دیکھو ایک کام کرنا ہے، آپ اس کو بہت بہترین طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، اور آپ ویسے بھی آپ کا یہ پانی لے آؤ، آپ نے گلاس ڈالا، اوپر سے گلاس کو اوپر سے پکڑا اور لا کے تھما دیا، اور ایک آپ نے پیڑ میں رکھ کر نیچے سے تھما رہے، دونوں میں فرق ہے نا. یہ ہے اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کام کو کرتے ہیں تو اس کی بہترین تدبیر کرتے ہیں. وہ کوئی بھی کام ہے اتنے اعلیٰ طریقے پر ہوتا ہے کہ انسان حیران ہے. ہمارے شیخ فرماتے تھے اگر بچہ جب بنتا ہے اور اس کی ہڈیاں بنتی ہیں، آج کوئی تھوڑی سی ہڈی مڈی ٹیڑھی مڈی ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو ڈاکٹر کیسے کر رہا ہوتا ہے، ہڈیاں سیدھی کرنے والا کھینچ رہا ہوتا ہے اور وہ چیخ رہا ہوتا ہے. تب اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بنا رہے ہیں بچے کو، اس کی ہڈیاں بھی بڑھ رہی ہیں، سارا کچھ آزاد بھرنے سب ہے، نہ کیل ہے، نہ کانٹا ہے، نہ تھوڑی کا استعمال ہے. ماں کو پتہ نہیں چلتا کہ آج کیا بن رہا ہے میرے پیٹ میں میرے بچے کا، اور بچے کو خبر نہیں ہے. لطیف لما یشاء، ایسی عمدہ تدبیر کرنے والا، لما یشاء جو چاہتا ہے. انہ العلیم الحکیم، وہ علم والا حکمت والا، اس کو علم بھی حکمت بھی جانتا ہے کہ وہ اتنی دیر جدائی رکھی کیا اس میں حکمتیں تھی وہ جانتا ہے، اور اس کو سب علم تھا. جب چاہا تو خبر دے دی، اتنی دور سے ہزاروں میل سے خبر دے دی کہ یوسف کی قمیض آ رہی. جب نہ چاہا تو کنعان کے کنویں میں یوسف موجود ہے، 2-3 دن تک کچھ خبر نہیں، تلاش بھی نہیں کیا. اس کا بھی حکم نہیں تھا کہ بس بیٹھ جاؤ صبر کرو بس. اس کے بعد یوسف السلام اللہ کے شکر کی طرف متوجہ ہوئے. رب قد آتیتنی ملک، اے میرے رب آپ نے مجھے سلطنت دی، وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور مجھے علم سکھایا تعبیر کا، خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا. فاطر السماوات والارض، اے اللہ تو پیدا کرنے والا آسمانوں کا اور زمین کا. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، میرا ولی اور دوست ہے. توفنی مسلمہ، مجھے وفات دینا اسلام کے حق میں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے ملا دینا نیک لوگوں کے ساتھ. یہ تمنا موت نہیں ہے، یہ بہت اہم دعا ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے تو معمولات میں تھی یہ دعا، اس کو انسان کو پڑھنا چاہیے. یہ خاتمہ بالخیر کی بھی دعا ہے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ کی دوستی حاصل کرنے کی بھی دعا ہے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما الحقنی بالصالحین. اپنے معمولات میں، اپنے دعاؤں میں اس دعا کو مانگنا چاہیے، بہت اہم دعا ہے کہ تو دوست ہے، ولی ہے میرا دنیا اور آخرت میں، تو مجھے اسلام پر موت دینا اور مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دینا. الحقنی بالصالحین، یہ تمنا موت نہیں ہے بلکہ حسن خاتمہ کی دعا ہے. یہ یعنی کہ مجھے آپ ابھی موت دے دیں، یہ حسن خاتمہ ہے. کیونکہ اس کے بعد بھی آپ 25-26 سال حیات رہے اور ان کی حکومت رہی. یعقوب السلام کی وفات کے، یعنی یعقوب السلام کی خود وفات 24 سال بعد ہوئی اس ملاقات کے، اس کے بعد بھی 26 سال رہی، یعنی 50 سال کے قریب حکومت بعد میں رہی آپ کی. تو لہذا یہ تمنا موت نہیں ہے بلکہ حسن خاتمہ کی دعا ہے، اور یہ بہت اہم دعا ہے، اس کو مانگنا چاہیے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ،
مولانا یوسف الدھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اس کمرے میں 1 نمبر میں جہاں مہمان ٹھہرتے ہمارے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو باتیں ہو رہی تو میں اکیلا ہی تھا تو مجھ سے بڑی محبت سے باتیں فرماتے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ بس مولانا اب میرا تو بس یہی وہ ہے، یعنی بڑے مست ہو فرما لگے کہ بھائی میرا تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی ہے فاطر السماوات انت ولی فی الدنیا ولا توفنی مسلما الحقنی بالصالحین. ایسے انہوں نے مست ہو کر یہ پڑھا کہ بالکل ایسے جیسے کوئی عشق کے اندر ڈوبا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت اس کیفیت میرے سامنے ہو. یہ بڑے بڑے صلحاء اور بزرگان دین کی دعا ہے، یوسف السلام کی دعا ہے. یہ قرآن نے اس کو نقل اس لیے کہ اس لیے اپنے معمولات میں اس دعا کو ڈالے. فاطر السماوات، یا فاطر السماوات، اے زمین آسمان کو فاطر فطر، یعنی ایسا خوبصورت انداز میں کس چیز کو بنانا، اے آسمان زمین کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، ولی اور یہ میرا تو دوست ہے، میرا تو کار ساز ہے دنیا اور آخرت میں. توفنی مسلماً، آپ مجھے وفات دی دیجیے فرما برداروں کی طرح، الحقنی بالصالحین، اور مجھے ملا دیجیے نیک بندوں کے ساتھ شامل کر دیجیے. بننے کے بعد اس جگہ مجھے ٹھکانہ دینا جہاں پر نیک لوگ ہیں. یہاں یوسف السلام کا قصہ ختم ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے بطور نتائج کے جو یہاں سے بات نکلی اس کو آگے بیان کر کے صورت کو پورا کیا ہے. صدق اللہ العظیم.